جی ہوں اگلی دعا اللہم احصہم عددا یا اللہ انہاں سارے نو گن لے یا اللہ انہاں سارے نو گن لے اللہم احصہم عددا وقتلہم بددا یا اللہ انہاں کلیا 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 کر کے ذلیل 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 کر کے رسوا کر کے ماری یا اللہ انہاں کلیا 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 کر کے ذلیل اور رسوا کر کے انہاں دی نسلیاں نو بدبودار کر کے ذلت نال ماری اونچی آواز نہ آمین کو لا تبقی منہم احدا یا اللہ انہاں جو کسی ایک نو بھی نہ چھڈی یا اللہ کسی کوئی میری دعا ٹائم کوئی نہ ہمارے نرم گوشہ رکھ کے بیٹھا انہوں بھی نہ چھڈی جنہاں نے تو کوئی حمایت بھی انہوں بھی نہ چھڈی انہوں نے کس قسم کا معاون ہے یا اللہ کسی صورت کے معاون ہے انہوں بھی نہ چھڈی اللہم احصہم عددا اونچی آواز نہ اللہم احصہم عددا وقتلہم بددا اسٹیج نے دی گھٹ آواز آ رہی تو یہ ہاتھ چکو سارے ہوتے ہیں صحابہ کہندے نے حضور اتنا ہاتھ چکتے تھے کہ سرکار دے بغل مبارک دی سفیدی بھی واضح ہو جاندی تھی اتنے ہاتھ چکے دعا پورے ہاتھ چکے رب تو منگنے شرم آندی ساڑا آخری ہتھیار رہی ہے کہ ان رسینے دا زور لا کے حضور دی طرح متوجہ ہو کے امام حضرت اسقلانی فرمانے پریشان تے نہیں ہونا نا کہ نہ دنیا دارہ سانو نہیں آنے تا حضور دا دین کہ حضور دے غلام پریشان ہو جان گے اذنا فرق بین موتہی و حیاتہی فی مشاہدتی لامتہی ومعرفتی بحوالہم ونشاتہم وعزائبہم وخواترہم وذالک عندہ شریج اللہ خفابی امام حضرت اسقلانی فرمانے اس بات ہے کوئی فرق نہیں کہ میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم ظاہری دنیا میں جلوہ گر ہون یا ظاہری دنیا میں تشریف لے جان حضور اپنے سارے غلامانوں ویکھ رہے ہیں حضور ویکھ رہے ہیں کہ میرے غلام کس درد کے اندر مبتلا اتھوئی ٹھنڈی ہوا نہیں دے انشاءاللہ ہر شے بہا کے لے جانی انشاءاللہ ہاں حضور دی بارگاہ سے ایک نجات کہتے ہیں یا رسول اللہ نگاہ ہے 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 یا رسول اللہ اور نظر آپ پورے ہاتھ چکے دل و دعا منگنی ہے جی اے تو حضور نے فرمایا من آذا مسلمن فقط آذانی حضور نے فرمایا کسی نے ایک مسلمان کو تکلیف دی تھی اس نے تو میں نے تکلیف دی تھی تو اینا حضور دے کروڑا غلامہ دے ووٹن دے ڈاکہ مار کے سمجھیا کہ ایسا ہونا ہی ایسا بالکل کل کے کہ ہونا تو توڑے خلاف ہر لمحے دعا کرنی توڑے خلاف ہر لمحے بدعا کرنی یہ دعا چلا رہے تھی توڑے خلاف کرتے رہنا ہے جو تو تسی تو تباہ و برباد نہیں ہے توڑے تو نام و نشان بھی نہیں بیٹھ جانا اسا رہیے یا نہیں رہیے لیکن انشاءاللہ حضور دا دین تخت ہوتے آگے انشاءاللہ آگے رہے گا انشاءاللہ آگے رہے گا اللہم احصہم عددا یا اللہ انہاں سارے نو گن لے یا اللہ انہاں سارے نو گن لے ان تو لے آگے تھلے تک یا اللہ سارے نو گن لے یا اللہ سارے نو گن لے یا اللہ انہاں سارے نو گن لے وقتلہم بددا انہاں نو کلیاں کلیاں کر کے ذلیل کر کے ماری یا اللہ انہاں نو کلیاں کلیاں کر کے ذلیل کر کے ماری لا تبقی منہم احدا انہاں وجہ کسی ایک نو بھی نہ چھڑی کسی ایک نو بھی نہ چھڑی اللہم دمر دیارہم وخوضم اخذ عزیز مقتدر یا اللہ جتے بیٹھے انہوں اتے ہی انہوں نپ دے یا اللہ جتے بیٹھے انہوں اتے زمین غارت کر دے اللہم دمر دیارہم وخوضم اخذ عزیز مقتدر یا اللہ جتے بیٹھے انہوں اتے زمین جوار کے رکھ دے لا اللہم لا تمکن اللہ دا فینا آمین گو اللہم لا تمکن اللہ دا فینا اللہم لا تمکن اللہ دا فینا حضور دے غلامہ نعرہ لڑا ہے ایسا کنے واسطے جیندے ہیں کنے واسطے مرنا ہے اے نعرہ لا کے گل مک گئی پوری دنیا نو پیغام دے دو ہمارا جینا بھی ہمارا مرنا بھی رسول اللہ کے لیے ہے انہیں جانا 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 یا کوئی آواز گھٹ آ رہی کہ جذبہ مکہ اندروں یہ تے سمری آئے کہ پوری دنیا تک پیغام جائے کیسا ہو حضور دے غلام آئے
اسا حضور دے غلام ہے، اسا کڑے حضور دے غلام ہے. یہ کریم ہے وہ سرور کہ لکھا ہوا ہے در پر، جسے لینے ہو دو عالم وہ امید پر. لو جو چوال نہ انہیں جانا، 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 انہیں. موبائل دی لٹو جلاؤ نہ سارے، موبائل دی لٹو جلاؤ، سارے موبائل دی لٹو جلاؤ. جو موبائل ہے آج پورا بار کٹ کے پورے ہاتھ بار کٹ گیا. دیکھو میرے پورا ہاتھ بار ہے. اے ساڑھے ہاتھ بھی قیامت دن گواہ دن حضور ساڑھے نہ دے اٹھتے رہے. انہیں جانا، انہیں جانا، انہیں جانا، انہیں جانا. من سب نبیاً، من سب نبیاً، من سب نبیاً، من سب نبیاً، من سب نبیاً. تاجدار ختم نبوت رہے گا جو ہی ان کا. خاک ہو جائیں، خاک ہو جائیں، خاک ہو جائے ہدف مگر ہم، خاک ہو جائے ہدف چل کر مگر ہم تو رضا. دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں. آج بھی ساڑھے بابا جی دی، آج بھی ساڑھے بابا جی دی، آج بھی ساڑھے بابا جی دی. یا ساڑھے واسے کوئی پریشانی ہے کسی جلدی پریشانی؟ قسم بخدا کوئی پریشانی کوئی نہیں. اسا بھی 4 ہاتھ تھلے جانا ہے، کہیں نہ بھی 4 ہاتھ تھلے جانا ہے تو پتہ لگ جائے گا اس ٹائم کیڑا گل ہے. پھر قیامت دن منظر کی ہوئے گا. حضور بھی جلوہ کار ہوں گے. اعلیٰ فرماتا عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی، دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی. یہ کیا سمجھتے ہیں کہ آج حضور کے در سے دائیں بائیں ہو کر دنیا میں ہو جائے گی، فلانا لگ جائے گا. اعلیٰ فرماتے ہیں وہ جہنم میں گیا، وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی. انکار کیا سا قیامت نے حضور تے نال چلنا ہے. ساڑھے سپاہ سالار امیر المجاہدین ہوں گے. اسی تصور نال حضور تے دین واسطے دن رات محنت کرنی. ہن سونا کوئی نہیں، اسا تھکے کوئی نہیں ہاں. اسا ہن اگلا مشن ہے کہ اسی حضور تے دین واسطے دن رات محنت کرنی. تے گلی گلی محلے جتھے کام نہیں تحریکوں سے کام کرنا ہے. سونا تے کوئی نہیں نہ ہن. اسا حضور تے دین واسطے دن رات محنت کرنی. کہ پھر قیامت دا منظر ہی ہوئے گا. اسا اس واسطے لگے پھر دیاں پتروں پتہ لگ جائے گا. تسی آج دنیا دکھا دی سرکار نال بے وفائی کلوتے ہو، اے تے قبر ہی پتہ لگ جائے گا. جدو سرکار فرمان کے دے رہا ہوئے تو میرے دین دے دشمناں تے میرے دین دے غداراں نال کھلوتا رہا. تو انہوں نے سمجھا بھی جائے کہہ دینا جا آج بلا نہ پھر اے سب کچھ مک جانا ہے. وہ علامہ صاحب نے پڑھیا نا کہ بس رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا. اور آخری باری نہ واسطے ہاتھ چک کے بدعا کرو، گل مک گئی. دل ٹھنڈا تاہی ہونا نا، بدعا کر رہی نا دلوں کر کے پورے ہاتھ چک کے آخری باری سینے دا زور لا کے دلوں کہنا یا رسول اللہ تسی دیکھ رہے ہو اسا سب کچھ لے کے میدان وچ حاضر ہو گیا. تے ہن اگے تہاڈا کام ہے کہ اللہ دی بارگاہ وچ انہاں ذلیل و رسوا کرواؤ. بس ساڈے کو دے اللہم احصہم عددا، اللہم احصہم عددا. یا اللہ انہاں سارے نو گن لے، یا اللہ انہاں سارے نو گن لے، یا اللہ انہاں سارے نو گن لے. وقتلہم بددا. یا اللہ انہوں کلیاں کلیاں کر کے ذلیل کر کے ماری. لا تبقی منہم احدا. یا اللہ انہوں کسی ایک نو بھی نہ چھڑی، کسی ایک نو بھی نہ چھڑی، کسی ایک نو بھی نہ چھڑی. تشریف لاتے ہیں قائد ملت اسلامیہ علامہ حافظ سعد حسین رضوی صاحب، استقبال کیجئے. یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک لبیک. الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین
والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ معزز سامعین محترم، تحریک لبیک پاکستان کے تمام جانثار کارکنان، ذمہ داران، جو پاکستان کے اندر الیکشن کے نام پر 8 فروری کے دن اور شام یان کے بعد تماشا پاکستان کے اندر لگایا گیا ہے، اس کا صرف ایک ہی مقصد تھا کہ ہم آنے کفر کو خوش کر سکیں کہ دیکھیں ہم نے دین والوں کا رستہ روک دیا ہے، ہم نے ختم نبوت کے پہرے داروں کو ایوانوں میں آنے سے روک دیا ہے، اور ہم نے ناموس رسالت کے پہرے داروں کو ان کے حق پر ڈاکہ ڈال کر عالم کفر کو خوش کر دیا ہے۔ اگر یہ ہو گیا تو سنو، یہ کتنی دیر ہوگا، یہ کب تک ہوگا؟ اگر تم ہمارے حوصلوں کو آزمانا چاہتے ہو تو ہم نے امیر المجاہدین کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر قسم کھائی ہے کہ مر جائیں گے، ظالم کی حمایت نہ کریں گے۔ اور اگر کوئی یہ چاہتا ہے کہ یہ الیکشن کے بعد مایوس ہو جائیں گے تو اللہ کی قسم مایوس نہیں ہے۔ آپ تیار ہو، میں آپ کے ہر شہر میں آ رہا ہوں، پھر آپ تیار ہو، میں آپ کے ہر گاؤں گلی میں آؤں گا دوبارہ، اور پھر سے یہ نعرہ لگائیں گے کہ نہ تیر آیا، نہ بلہ آیا، نہ نون آیا، محمد عربی کا قانون آیا۔ تھوڑا یہ آگے ہو جائے یار بھائی، تھوڑا آگے ہو جائے۔ رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک لبیک۔ اور بھائی ایک ہم تو نہیں بیٹھیں گے، کی کر رہے ہیں؟ ہم تو آرام سے نہیں بیٹھیں گے، ہم تو چین سے نہیں بیٹھیں گے، ہم تو پھر جائیں گے، پھر جائیں گے، پھر جائیں گے۔ ہم تو وہ ہیں جو 16 حملے سومناتھ پر کرنے کے باوجود 17ویں بار پھر جائیں گے۔ اور یہ کسی کی غلط فہمی ہے۔ کاٹو ووٹ، کتنے کاٹو گے؟ کتنے کاٹو گے؟ تم نے 22 کو کہتے ہو آدھے کرنے ہیں، چلو 11 کر دو، 11 سے بھی نہیں جی بھرتا 5.5 کر دو، 5.5 سے بھی جی نہیں بھرتا 1 ووٹ کر دو، پھر بھی ہم یہ کہیں گے کہ انہیں جانا۔ اور بھائی تم ووٹ کاٹو گے، کتنی دیر ووٹ کاٹو گے؟ کب تک ووٹ کاٹو گے؟ کب تک، آخر کب تک ووٹ کاٹو گے؟ کب تک یہ ظلم کا نظام جناب تم جاری رکھو گے؟ ہاں ہم تو چاہتے ہیں کہ تم ظلم کا نظام اور گھٹن بڑھاؤ اور اس کو ٹائٹ کرو۔ ہم یہ جانتے ہیں کہ ظلم جب بڑھتا ہے تو پھر مٹ جاتا ہے، اور ہمیں یہ یقین ہو چکا ہے کہ اب حضور کا دین آئے گا ہی آئے گا، اس لیے کہ تم جتنا ظلم بڑھاؤ گے حق اتنی جناب دلیلوں کے ساتھ اور اتنا طاقتور ہو کے آئے گا۔ اور قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا تفرح ان اللہ لا يحب الفرحین۔ اتنے اکڑ میں نہ ہو، طاقتیں تمہاری ہیں، خدا ہمارا ہے۔ کیا طاقت ہے تمہاری؟ یہ طاقت ہے کہ رات کے 11 بجے لائٹ بند کر کے، انٹرنیٹ بند کر کے، مواصلات کے تمام نظام بند کر کے، اور اندر اسلحہ کے زور پر آ کر رزلٹ کو چینج کروانا، یہ طاقت ہے؟ یہ طاقت نہیں ہے، یہ گنڈا گردی ہے، یہ بدماشی ہے، یہ سراسر زیادتی ہے۔ اگر اس طاقت کے بل بوتے پر آپ کو یہ یقین ہو گیا ہے کہ آپ ملک کو چلا لیں گے، آپ نظام کو درست کر لیں گے، آپ حکومت بنا لیں گے، تو یہ آپ کی غلط فہمی ہے۔ ہم ایسی طاقت کو اپنے باؤ بوٹ کی ٹھوکر کے اوپر رکھتے ہیں، ہم ایسی طاقتوں کو نہیں مانتے، ہم اللہ کی طاقت ہے، اور واللہ غالب امری لا غالب الا اللہ، اللہ کی طاقت غالب ہو کر رہے گی۔ اور
جس لاڈلے کو ہم پر مسلط کرنا چاہتے ہو، کیا خوب وہ شخص، ہم انتظار کریں گے کہ وہ شخص تمہارے بخیے کب ادھڑے گا، اور وہ ادھڑے گا۔ یہ آج کا دن اور آج کا وقت نوٹ کر لیں، وہ اس ملت کے بخیے بھی ادھڑے گا، وہ اس وطن کے بخیے بھی ادھڑے گا، یہ سب بھاگ جائیں گے۔ ہمارے باپ دادا کی قبریں بھی اس پاکستان میں ہیں، ہمارا جینا مرنا اس پاکستان میں ہے۔ ہم اپنے وطن کے اندر نظام مصطفیٰ حضور کے دین کو لا کر تھم لیں گے۔ اور ہوگا کوئی مایوس؟ بالکل نہیں ہم مایوس۔ کوئی مایوس ہے؟ کوئی مایوس ہے؟ کوئی نا امید ہے؟ کوئی نا امید ہے؟ کوئی نا امید ہے؟ ارے بابا، ان چیزوں سے تو ہمارا دل نہیں چھوٹنے والا۔ ہمیں تو بتایا گیا ہے تم 72 ہو کے بھی، سارے کٹ کے بھی مایوس نہ ہونا، اور ہم مایوس نہیں ہیں۔ ہم تو پھر آگے سے زیادہ اپنے جوش و جذبے سے آئیں گے، اور اگر ہم نے نہ آنا ہوتا تو الیکشن کے 72 گھنٹوں بعد ہم یہاں بیٹھے ہوتے۔ ہاں، اور ہمارے لوگ جائیں گے، وہ سارے ثبوت ہمارے پاس موجود ہیں، یہ سارے امیدواران کھڑے ہوئے ہیں۔ فارم 45 کتنی دیر دباؤ گے؟ کتنی دیر قوم کی آنکھوں میں دھول جھونکو گے؟ اور مجھے یہ لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سب کو پھر ذلت کے لیے دوبارہ مسلط کرے گا، اور پھر مزید ذلیل کر کے حضور کے دین کا راستہ نکالے گا۔ اور انشاءاللہ اگر جناب موسیٰ علیہ السلام کو دریائے نیل نے رستہ دیا تھا، تو یہ ظلم کا نظام محمد عربی کے دین کو رستہ ضرور دے گا، اور رستہ ضرور ملے گا رستہ۔ اور آپ نے آپ کو کوئی مایوسی کی بات کرے، اس نے کہا کس بات کی مایوسی؟ کیا میں نے کہا نہیں تھا کہ تم کہتے ہو جیتنے ہارنے کی بات؟ ہمیں تو 72 بھی مل گئے، ہم جیت گئے، ہم تو جیتے ہوئے کھڑے ہوئے ہیں۔ اور بھائی تم دیکھو تو صحیح کہ ہمیں قوم نے کتنا ووٹ دیا ہے، کہ جس کو کاٹنے کے لیے 72 گھنٹوں سے زیادہ ہو گئے ہیں، پھر بھی وہ کم نہیں ہو رہے۔ لگاؤ زور، جتنا لگا سکتے ہو لگاؤ، اور زور لگاؤ، جتنا لگا سکتے ہو لگاؤ۔ محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا دین آئے گا، اور تحریک کا راستہ تم نہیں روک سکتے۔ یہ گولیوں سے رکا ہے، یہ شلوں سے رکا ہے، یہ تیزابوں سے رکا ہے، یہ ووٹ کاٹنے سے رک جائے گا؟ یہ تو چیز ہی بڑی چھوٹی سی ہے، یہ تو ووٹ کاٹنے سے نہیں رکے گا۔ اور اللہ تعالی ہمارا بھی امتحان لینا چاہتا ہے کہ میرے بندوں کو مجھ پر یقین کتنا ہے۔ اور ہو سکتا ہے کہ اللہ کی منشا کوئی اور ہو، اللہ کی قدرتی کوئی اور ہو، اللہ کی تقدیر کوئی اور فیصلہ کر رہی ہو، تو لا تفرح ان اللہ لا يحب الفرحین۔ اتنا نہ اتراؤ، طاقتیں تمہاری ہیں، خدا ہمارا ہے۔ عکس پر اتنا نہ اتراؤ، آئینہ ہمارا ہے۔ اور میں پاکستان کی تمام کورٹس کو کہتا ہوں کہ کہاں گئے آپ کے 100 موٹو ایکشن؟ کہاں گئے چند بین الاقوامی پریشر کے اوپر آپ کی آئی بات؟ ہر بات کے اوپر آ جاتے ہیں کہ جی پاکستان کے اندر آئین کا تحفظ کیا جائے گا۔ کہاں گیا وہ تحفظ؟ آپ کو چاہیے تھا کہ آپ قوم کے حق پر ڈاکہ ڈالنے کے لیے جو اتنا بڑا تماشا لگایا گیا ہے، آپ ان کو بلاتے کہ یار بدماشیاں کب بند کرو گے، کب تک یہ بدماشیاں کرو گے؟ اور الیکشن کمیشن نے جو تماشا پاکستانی قوم کے ساتھ لگایا ہے اور جو سسٹم لے کر آیا ہے، اس سے اچھا ہے کہ الیکشن کمیشن کے تمام ذمہ داروں کو قوم کے سامنے کھڑا کر کے ان سے پوچھا جائے کہ بھائی تم کیا لوگ ہو جن لوگوں نے پاکستانی قوم کو 5 سال میں 2 الیکشن دینے ہوتے ہیں، ایک بلدیات اور ایک قومی الیکشن۔ یہ الیکشن نہیں ہے، یہ سلیکشن سینٹر ہے، یہ سلیکشن کمیشن ہے۔ اگر تمہیں اتنا ذوق ہے تو پھر تم مانگا کرو سارے امیدواروں کے نام،
اور جس کا نام تمہیں پسند آئے اس کو جناب منتخب کر دیا کرو۔ قوم کا اتنا پیسہ اور اتنا سرمایہ ضائع کرنے سے تمہیں کیا ملتا ہے؟ اگر تمہیں تسکین ملتی ہے تو یہ یاد رکھو، اللہ کی زمین یہ فیصلہ کرے گی کہ ان ظالموں کا انجام ہوگا اور محمد عربی کا دین تخت کے اوپر ہوگا۔ اور میں اپنے تمام کارکنوں سے کہتا ہوں کہ آپ نے دل چھوٹے نہیں کرنے۔ بہت سارے لوگ آئیں گے، کوئی کہیں گے یہ کیوں نہیں ہوا، کوئی کہیں گے یہ کیوں نہیں ہوا۔ اس نے کہا ہوا تو بہت کچھ ہے، لیکن یہ وطن ہمارا ہے، ہم نے حضور کے دین کو لے کر آنا ہے۔ ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ تو ظالم کہاں تک ہے، تیرا ظلم کہاں تک ہے، تیرا جبر کہاں تک ہے، تیری دھوس اور دھاندلی کہاں تک ہے۔ اور یہ کہتے ہیں دھاندلی ہوئی ہے، دھاندلی نہیں، دھاندلے ہوئے ہیں۔ لیکن یہ یاد رکھنا، ان دھاندلوں کی وجہ سے ہم پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں۔ ہاں بھئی، آپ پیچھے ہٹیں گے؟ کوئی پیچھے ہٹے گا؟ کوئی پیچھے ہٹے گا؟ کوئی پیچھے ہٹے گا؟ کوئی پیچھے ہٹے گا؟ اور بھائی ہم تو آگے اور بڑھ کر آئیں گے، اور انشاءاللہ اگر پہلے 10 گھنٹے کام کرتے تھے تو اب 15 گھنٹے کام کریں گے، اور ہم اس سے بڑھ کر آئیں گے، اور ہم انشاءاللہ ہر گلی کوچے سے نکل کر پھر آئیں گے، اور اتنے زور سے آئیں گے کہ تمہاری ہر دھاندلی کو بھی بہا کر لے جائیں گے، تمہارے ہر ظلم کو بھی بہا کر لے جائیں گے، تمہارے ہر جبر کو بھی بہا کر لے جائیں گے۔ اور میں پوری قوم کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے حق ادا کر دیا، اور آپ نے یہ نہیں کہنا کہ آپ کے ووٹ کا مول نہیں ڈلا، آپ کے ووٹ کا مول ڈل گیا ہے، اور آپ نے ووٹ دیا ہے حضور کے دین کو، آپ نے ووٹ دیا ہے ختم نبوت کے تحفظ کے لیے، آپ نے ووٹ دیا ہے ناموس رسالت پر پہرے داری کے لیے، آپ نے ووٹ دیا ہے دین کو تخت پر لانے کے لیے۔ آپ کا ووٹ مکمل پہنچ چکا ہے، لیکن یہ یاد رکھیے گا، یہ ہمارے امیدواران یہ مت سمجھیں کہ ہمارا سرمایہ ضائع ہو گیا، ہمارا وقت ضائع ہو گیا۔ ضائع ان لوگوں کا ہو گیا جو کفر کے نظام کے ساتھ کھڑے ہیں۔ ہمارا چلنا بھی قبول ہے، ہمارا اٹھنا بھی قبول ہے، ہمارا بیٹھنا بھی قبول ہے، ہمارا دیکھنا بھی قبول ہے، ہمارا بولنا بھی قبول ہے، ہمارا نکلنا بھی قبول ہے، ہمارا سوچنا اور سمجھنا بھی قبول ہے۔ اور ہم انشاءاللہ اس سارے ظلم کے نظام کے خلاف پہلے بھی سینہ سپر ہو کر کھڑے ہیں اور اب بھی کھڑے ہیں۔ آپ نے گھبرانا نہیں ہے، آپ نے محنت زیادہ کرنی ہے، آپ نے آگے بڑھ کر زیادہ آنا ہے، اور ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ یہ ظلم کا نظام کہاں تک ہے، آخر کہاں تک ہے۔ اور بابا جی کہتے تھے کہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے ووٹ کاٹے ہیں تو یہ مایوس ہو جائیں گے۔ حضرت خبیب بن عدی کا جسم کاٹا گیا، اور انہوں نے پوچھا کہ اب بتاؤ تمہارا کیا خیال ہے، اگر تمہاری جگہ تمہارے آقا و مولا ہوتے اور تم مدینے میں آرام سے بیٹھے ہوتے تو انہوں نے کہا کمینوں کیا سمجھتے ہو کہ تم میرا جسم کاٹ کر مجھے حضور سے بے وفائی پر مجبور کر دو گے؟ تو آپ کیا سمجھتے ہیں، آپ ووٹ کاٹ کر ہمیں حضور ناموس رسالت پر پہرا دینے سے روک لیں گے؟ سٹریم زیادہ سے زیادہ شیئر کر دیں۔ وہ ایوان، وہ غلاموں کا ایوان، وہ ان لوگوں کو برداشت کریں گے جو دین کی بات نہ کریں، جو ناموس رسالت کی بات نہ کرے، جو ختم نبوت کی بات نہ کرے، جو دین اسلام کی بات نہ کرے۔ یہ سلیکشن ہوئی ہے، اور یہ تمام وہ جن کو سلیکٹڈ کر کر بھیجا جا رہا ہے۔ اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ ایوان میں لبیک کا نعرہ نہیں گونجا تو یاد رکھیے گا پاکستان میں تو گونجا ہے، پورے دنیا میں تو گونجا ہے، اور انشاءاللہ یہ گونجے گا۔ آخر کتنی دیر روکو گے، آخر کب تک روکو گے؟ انشاءاللہ اللہ کا حکم غالب آ کر رہے گا۔ اور ان الدین عند اللہ الاسلام، ہم جس کے لیے آئے ہیں، ہم اپنے خون کے آخری قطرے تک آئے ہیں۔ ہماری سانس تو کم ہو سکتی ہے، ہمارا جذبہ کم نہیں ہو سکتا۔ اور جو طریقہ تم نے آزمایا ہے، اور جناب الیکشن کمیشن نے جو دھوس اور دھاندلی کی ہے اور یہ تماشا لگایا ہے، یہ تماشا ملک کے لیے بہتر نہیں ہے۔ تم ملک کو کسی اور طرف لے کر جانا چاہتے ہو، ملک کو کسی اور گہرے جناب دلدل میں پھنسانا چاہتے ہو۔
یہ یاد رکھو، یہ ملک پاکستان لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی بنیاد پر بنا ہے۔ اس ملک میں اس وقت تک بے روزگاری، اس وقت تک بد امنی، بے حالی ختم نہیں ہوگی جب تک اس ملک کے اندر محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا دین نہیں آئے گا۔ اور آپ تیار ہیں بھائی؟ پاکستان کے ہر شہر میں میرے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہیں؟ ادھر لائٹ کریں جی، میں دیکھوں کون کون تیار ہے۔ پاکستان کی ہر تحصیل میں، ہر دیہات میں، ہر گاؤں میں ہم جائیں گے اور دوبارہ جائیں گے۔ تیار ہو پاکستان والوں؟ میں تمہارے پاس دوبارہ آؤں گا، 10 بار آؤں گا اور پھر بتاؤں گا محمد عربی کا دین تخت پر آئے گا انشاءاللہ۔ اور آپ کو کوئی مایوسی کی طرف لے کر جائے تو اسے کہنا کہ ہم مایوس نہیں ہیں، نا امیدی کسی اور کو ہوگی، ہم یقین پر کھڑے ہیں کہ محمد عربی کا دین تخت کے اوپر آئے گا۔ محمد عربی کا دین، محمد عربی کا دین، محمد عربی کا دین، اور انشاءاللہ آئے گا، اور ہر ظلم مٹ جائے گا، ہر جبر رہ جائے گا، محمد عربی کا دین تخت کے اوپر آئے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ میاں مائک پکڑ، مائک پکڑ۔ لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ،